مرکز اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور علمی سلسلہ ہے۔ آج مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رجب شعبان رمضان میں عموماً لوگ اپنا صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر اس کا نکالنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پروفیشنل جو بھکاری ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد گلیوں بازاروں اور گھروں کا رخ کرتی ہے، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں، تو لوگ بھی عموماً مانگنے والے کو کچھ دے دیتے ہیں۔ اگر ان کو دیا اور وہ حق نہیں رکھتا تھا، کیا اس طرح آپ کا صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، جو پروفیشنل ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، تو اس کو تو نفلی صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک طور پر گناہ میں معاونت ہے۔ یعنی پتہ ہے کہ یہ بندہ اس نے بھیک کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، تو اب اگر ہم اس کو دیں گے تو گویا کہ ہم اس کو اس کے پیشے کے اوپر گویا کہ ثابت قدمی دے رہے ہیں کہ آپ کرتے رہو، آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی حالت سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے، ضرورت ہے اس کو، اور ہم نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کر کے کہ یہ واقعی حاجت مند لگ رہا ہے، اگر ہم نے تحریک کر کے یعنی سوچ کر کہ یہ حاجت مند ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اس کو دے دیا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بطور خاص کہا کہ پیشہ ور کے حوالے سے اور پروفیشنل، انہوں نے کہا کہ پروفیشنل پیشہ ور، وجہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے یہ کیفیات، اور اسی طرح مساجد کے اندر آپ بھی ظاہر امامت کرتے ہیں، اور میں بھی ایک رش والی جگہ پہ امامت کرتا ہوں، تو جس میں ایک وقت میں سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں، تو وہاں تسلسل یہ رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ہر نماز کے بعد، اور بعض وقت اتنی زور سے چلانا، اب ہر وقت امام کیا کرے، امام بھی منع کرے، یوں گویا کہ دو طرف، ایک ادھر شور شروع ہو جائے، ایک ادھر شور شروع ہو جائے، تو لوگ بھی ڈبل مائنڈ اس میں نا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو کہیں گے یار خاموش ہو جاؤ، اور ایک وہ ہوتا ہے یار آپ کو کیا پتا وہ کتنا مجبور آدمی، یعنی دوسرے ساتھ ان کو یہ کہہ دیں گے، اس سے ان کو شے ملتی ہے۔ بس اوقات مسجد میں تعمیراتی کام ہے، اچھا کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے کوئی کام ہی دلا دیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کام دلا دیں، اچھا ہم ان کو تو ریکویسٹ کر دیتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کسی کو بھی ان کا تو رابطہ کروا دیں، ان کو تو کام ہی دلا دیں، لیکن نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک نماز میں اگر 400 آدمی نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس میں 300 آدمی ایسے چلے گئے، 100 آدمی نے بھی 10-10 روپے، اب بتائیں کہ کتنا اماؤنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل، یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو ہمیں روڈوں پر نظر آتے ہیں، یعنی شریعت نے اس کو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو اس وقت کے کھانے کے لیے جو ہے وہ حکم ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کریں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں سبزی لینے گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اچھا خاصا گروہ ہے، کوئی یہ آ جاتا ہے آٹا دلا دیں، کیونکہ وہ دکانیں ساری، سبزی دلا دیں، پراٹھا دلا دیں۔ اب جو ہے وہ کسی نے پیسے دیے نا، وہ سارے ایک دوسرے کو بلا کر کہہ رہے ہیں تمہیں کتنے دیے؟ اس نے بولا مجھے 2000 دیے، اور دوسرے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کتنے دیے ہیں؟ کہہ رہا 1500 دیے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ دیکھیں کہ یہی ان کے ذہن میں ہے کہ یہی ان کے پیشہ ور ہونے کی علامت ہے کہ ایک بندے کو 2000 روپے مل گئے، اگر یہ حاجت مند ہے تو بس یہاں سے حاجت پوری ہوگی، جائے یہاں سے، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آج 10,000 کی دیہڑی لگا کر جاؤں گا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا تو یہ یقیناً گناہ والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ حاجت مند سمجھتے ہوئے دیتے ہیں، اور یہ شعبان اور رمضان میں تو اس میں کئی لوگ ایسے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس یہ بھی پیسے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تقسیم تو کرنے ہوتے ہیں، اور یہ سوال کئی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کسی کو تو دینی ہے نا، کسی کو تو زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے،
تو بھئی آپ نے جتنی محنت سے کمایا ہے یہ اماؤنٹ آپ کی زکوٰۃ آپ کے دیگر سارے مال کو پاک صاف کرے گا. تو اب محنت کمانے میں جتنی خرچ کی ہے تو اس کے مصرف کے لیے بھی تو وہی آپ کا فرض ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کریں. شریعت نے جو انداز رکھے ہیں اپنے قرابت داروں, اپنے ساتھ کام کرنے والے, اپنے اچھا کئیوں کے ملازم ایسے ہوں گے کہ جو بالکل نارمل اور سال پورا ان کے پاس کام کرنے والے, میں کئیوں سے کہتا ہوں کم از کم اس کے بارے میں تو یقین ہے نا کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے, یہ سال پورا محنت کر کے آپ سے وہ کما رہا ہے لیکن آپ کو اس کی آمدنی پتہ ہے, اس طور پر بھی پتہ ہے, اس کے معاملات بھی پتہ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا آدمی غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو مصرف بھی پتہ چل جائے گا. اس میں کوشش اور صحیح کرنی چاہیے. اللہ پاک سب کے صدقات و خیرات قبول فرمائے, سب کی پریشانیاں محتاجیاں یہ بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین